خیر و شر کے متعلق سوال اٹھایا گیا۔ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ ویسے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہ کسی میں نیکی کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی جب تک اللہ پاک کی توفیق نہ ہو۔ یعنی ہر چیز جب اللہ پاک کی توفیق سے ہے تو پھر شر اور خیر کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے، باشعور زندگی گزارتے ہوئے انسان کا کیا تناظر ہونا چاہیے خیر اور شر کو دیکھنے کے لیے؟ تو یہ آج کا موضوع تھا، اور یہ سوال بھی کمنٹس میں یہ پوچھا گیا تھا۔ تو خیر اور شر کے متعلق ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ خیر اور شر دو قوتیں ہیں، اور انہی دو قوتوں سے یہ زندگی جاری و ساری ہے، کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ تو بات خیر اور شر کی اگر اس فکر و فلسفہ کو دیکھا جائے تو یہ اب جو چیز مالک کی طرف سے فرما دی جائے اس میں انسانی ذہن کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے، اور ہمارے جیسے لوگ یا اس دنیا میں رہنے والے لوگ، ایسے لوگ کہ جن میں سے 99% خود سے آگاہ نہیں ہیں، وہ کسی ڈیوائن پروگرام کے متعلق کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو بات ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے اپنے عجز و انکساری کا اظہار ہے، ہماری اپنی بے علمی کا اظہار ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مالک سچ کی خیرات ہمیں عطا فرما دے کہ جس سے ہم کسی اسٹیٹ آف پیس میں چلے جائیں، امن کی حالت میں چلے جائیں، اور ہماری جو یہ علمی تشنگی ہے اسے کوئی سہل بامراد ملے۔ تو خیر اور شر یہ دو قوتیں ہیں، اور یہ جو قوتیں ہیں یہ بنیادی طور پر نیوٹرل قوتیں ہیں۔ اب ایک کا نام خیر ہے اور دوسری کا نام شر ہے۔ بزرگان دین نے، صوفیہ کرام نے، اور بالخصوص جن سے یہ صوفیانہ سلاسل آگے بڑھے، ان ہستیوں نے خیر اور شر کو من جانب اللہ فرمایا، اور اس کے برعکس گناہ اور نیکی کو من جانب انسان بتایا، کہ یہاں پہ چیزیں کیٹاگرائز کر دی۔ وہ ایک مالک کا اپنا پروگرام ہے، وہ پروگرام ہم سے چونکہ پوشیدہ ہے۔ مالک کا جو شعور ربانی ہے وہ انسان کے ذہن کی رسائی سے ماورا ہے۔ تو جب آپ باشعور زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے توازن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیکی اور گناہ کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ نیکی سے مراد ہر وہ کام جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے، اور یہ جو گناہ ہے ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والا ہو۔ اب یہ جو نیکی اور گناہ ہے، جب آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اس سے آپ پہ، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط آپ پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے، آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ جب آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے دیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ سے بھی سوسائٹی کچھ طلب کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ بھی انسانی معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ بھی کسی قسم کی کوئی انٹروڈنگ نہیں کریں گے، کوئی وائلیشن نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کے ہم نفسوں کے حقوق متاثر ہوں۔ یہ قانون قاعدے کو فالو کرنا بنیادی طور پہ یہ سوسائٹی کے سکھ چین اور خوشحالی کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ پھر آگے ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے کہ یہ جو ہم، یعنی یہ عدل کی بات ہے
کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مناسب مقام پہ ہو، جو مقام فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، الوہیت کی طرف سے اس کے لیے پسند کیا گیا، وہ چیز اسی مقام پہ ہو۔ آپ کے لیے عدل کیا ہے، ہمارے لیے عدل کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر دیکھنے کی جستجو کریں، یا اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کریں کہ جس اہلیت کے بعد ہمیں چیزیں اپنے مناسب مقام پر نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو عدل کو آگے پھر جب سوسائٹی میں اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں پھر آپ یہ قانون کی طرف بات چلی جاتی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات چلی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع پھر شروع ہو جاتا ہے، چونکہ قانون کچھ اور چیز ہے، عدل کچھ اور چیز ہے۔ قانون ہو سکتا ہے کہ وقت کے کسی ظالم اور جابر حکمران نے کوئی قانون بنایا تو اس ملک یا اس معاشرے یا اس ریاست کے لوگوں پر یہ اب عائد ہو گیا کہ وہ اس قانون کو فالو کرے۔ یعنی یہاں پہ ایسے ایسے ڈکٹیٹر، ہٹلر، مسولینی جیسے لوگ بھی آئے جن کے بنائے گئے قوانین کو قانون کی حکمرانی کا نام دیا گیا اور ان کی پابندی یقینی بنائی گئی۔ عدل کسی اور چیز کا نام ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ وہ جیسے توازن کی بات ہے، تو یہاں پہ جتنی بھی ہماری انسانی یہ جتنی بھی اب نئی دنیا ہے یا ماڈرن ایرینا ہے، اس میں آپ کو قانون کی حکمرانی کی بات آپ کو سنائی جائے گی، آپ کو قانون کی حکمرانی کا پابند کیا جائے گا، تو اسے بھی بہت بڑا کوئی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ قانون کی حکمرانی بذات خود ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی ایک قانون ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پہ بے شمار بار ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے پیش نظر قوانین مرتب کر دیے گئے، تو انہیں بامر مجبوری سوسائٹی کو ماننا بھی پڑا۔ تو یہ قوانین میں یہ ہر دور میں رہا ہے۔ جو عدل ہے، عدل فلالیس ہے۔ تو انسانی معاشرت میں قانون کی حکمرانی کی بجائے، یعنی رول آف لا کی بجائے رول آف جسٹس کی بات کی جائے، کہ انصاف کی بات کی جائے، عدل کی بات کی جائے۔ عدل پھر کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ وہ آپ کو جب آپ توازن میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عدل بنیادی طور پہ آپ کے اندر جو رکھا ہوا میکنزم ہے، یا جو جوہر اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھا ہے، اس کو جا کے بیدار کرتا ہے۔ آپ بیرونی پریشر سے ہو سکتا ہے کہ قانون کی تابعداری نہ کر سکے، پاسداری نہ کر سکے، یا آپ مقصد یہ ہے کہ حالات و واقعات کے پیش نظر آپ نامائل ہو سکیں، لیکن یہ جو عدل ہے یا یہ رول آف جسٹس ہے، یہ اوپر سے حکمران سے لے کے ایک عام بندے تک، عام شہری تک، یہ انسان کے اندر ایسی امنگ پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے، سوسائٹی میں بسنے والا آدمی وہ چاہتا ہے کہ میں پیسفل انداز میں رہوں اور میں چیزوں کا خیال رکھوں۔ یعنی نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے حقوق متاثر ہوں، اور نہ وہ کسی دوسرے کے حقوق کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب جب آپ سینسیبل انداز میں سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو جب آپ سینسیبل انداز میں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس وقت آپ کو نیکی اور گناہ، یہ آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی آپ اچھائی کی ترغیب دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، یہ منشور الہی ہے، یعنی اس کے تابع آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو، قلب تو ویسے اللہ کی طرف راغب ہے، انسانی ذہن یہ نفس کی اماج گاہ بتایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانی کچھ اور ہو، بہرکیف جو سننے میں بات آئی ہے وہ یہی ہے، ذہن کو نفس کی اماج گاہ بتایا جاتا ہے۔ تو جب ذہن بھی آپ کا یعنی اس انداز سے تابعداری میں چلا جائے اس الوہی پروگرام کے، گناہ اور نیکی سے بچتے بچتے جب آپ کی ہستی کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی جب تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کے ظاہر اور باطن میں، یعنی آپ کے ذہن اور قلب میں طہارت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دوسری طرف آپ مراجعت کرنا شروع کر جاتے ہیں، جہاں پہ خیر اور شر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب اس سطح پہ پہنچتے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ قدرت میں چلنے والا جو نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ مالک ہی کی طرف سے ہے۔ ویسے بھی یہ اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے کہ اگر سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں تو تب بھی دنیا کا اختتام کر دیا جائے، اگر سارے لوگ گناہوں میں لت پت ہو جائے تو تب بھی یہ دنیا کا اختتام۔ یہ ایک انسانی معاشرت میں یا دنیا میں بیلنس کرنے کا یہ ایک نیچرل مقصد، پاور آف بیلنس کا جو ہے نا، طاقت کے توازن کا، یہ ایک نیچرل لا ہے
کہ وہ مالک ہی اس کو کمانڈ کر رہا ہے، نہ ساری دنیا یعنی آپ نیکوکار بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ساری دنیا بدکاری کی طرف راغب ہو سکتی ہے۔ تو ہر یہ دنیا چونکہ ایک کمپلیکس مقام ہے، ویرائٹی آف جہاں پہ تھاٹس موجود ہے، تو پھر انسان نیکی خیر اور شر کے فلسفے سے، اس کی حکمت سے آگاہ ہوتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن اور قلب اطاعت الہی میں مٹ جاتا ہے تو پھر اس مقام پہ جا کے اللہ پاک کی حکمت آہستہ آہستہ انسان پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، نفس نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس مقام پہ جا کے وہ جب اس پہ کوئی تجلی حق اس کے من پہ پڑتی ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ جو حکمت کے پیش نظر یہ سارا کارخانہ قدرت چل رہا ہے، اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے۔ تو اب آپ اگر اس مقام پہ بیٹھے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ صامت ہو جاتے ہیں۔ سائلنس از دا لینگویج آف لارڈ، یعنی خاموشی جو ہے وہ خدائی تکلم کے جیسے آپ کو سجائی دینے لگتی ہے۔ تو یہ اس انسان کو جب خاموشی یعنی یہ ایک ایسی خوبصورت ترین اور بلیغ ترین ایک زبان لگتی ہے کہ جس میں وہ پھر اس خاموشی کی سرگوشی، اس کی ندا کو اپنے من میں تجلی کی صورت میں ابھرتا ہوا محسوس کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے سامنے اس سارے کارخانہ قدرت میں چلنے والے کاروبار زندگی کی جو حیت ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے پھر چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اس پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرز فکر کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے، جو اس طرف نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر برحق ہیں، تو وہ ایسے مقصد کام ان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام اس پہ معترض ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی روشنی میں وہ اپنے عمل کی حکمت کو بیان کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ ظاہری آنکھ کو چیز کچھ اور انداز میں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپی حکمت ہے، تو وہ جب حکمت انسان دیکھتا ہے تو پھر اس مقام پہ جا کر وہ پھر کسی بھی قسم کی تبدیلی کا خواہاں نہیں رہتا۔ اسے سمجھ آ جاتی کہ یہ جو بھی تبدیلی، جو بھی یہ نظام قدرت چل رہا ہے یہ مالک کی طرف سے ہے۔ لیکن بات ہے اس ویژن تک پہنچنے کی۔ اگر کوئی ہستی اس مقام تک پہنچتی ہے تو خیر اور شر کے فلسفے کو سامنے رکھ کر وہ جو زندگی گزارتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ جو لوگ ہیں وہ کیٹیگری پارٹ ہیں، وہ ایک بالکل منفرد قسم کی اللہ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ ہماری رسائی چونکہ معاملات کی ان گہری پرتوں تک نہیں ہے، نہ ہم ان حکمتوں سے آگاہ ہیں، تو اسی وجہ سے ہم پہ ظاہری قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہم اپنی لائف میں یہ خواہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمارے سامنے یہ فرامین ہوتے ہیں کہ نیکی کی طرف آپ بڑھیں، نیکی کی طرف بلائیں، اور برائی سے خود بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی برائی سے آگاہ کریں کہ یہ کام غیر مناسب ہے، اس سے پرہیز کریں۔ تو یہ بنیادی طور پہ دو فکر و فلسفے ہیں۔ ایک خیر و شر کا، وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک سپر نیچرل لا ہے، اس کا تعلق الوہیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ڈیونٹی کے ساتھ ہے، اس کا مالک کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہے نیکی اور گناہ کا، وہ انسانی معاشرت کے ساتھ ہے، فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے۔ تو فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے فزیکل ورلڈ کی ضروریات کی سہولیات، آسائشیں استعمال کرتے ہوئے تو اطلاق بھی اسی آپ پہ فزیکل ورلڈ کے قوانین ہی کا انسان پہ ہوتا ہے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ انسانی معاشرت میں لوگ اس کی آڑ لے کر غلط کاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفرت کو، بغض، کینہ، حسد، ان ساری چیزوں کو
وہ سمجھیں گے کہ یہ مناسب رویہ ہے، چونکہ جب یہ ہر چیز مالک کی طرف سے ہے تو لہٰذا اس کے چیزوں کے اس طرح چیزوں کو اس طرح سر انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن انسانی معاشرت میں جب آپ سینسیبل لائف گزار رہے ہیں اور آپ کی جس سٹیج تک آپ کی مقصد یہ ہے کہ آپ جس سطح کی آپ کی ذہنی بالغگی ہے، تو اس سوسائٹی کے لیے یہ جو جملہ طور پہ قانون ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کی، آپ بھی نیکی پہ دل و جان سے کوشش کریں کہ خیر کے عمل پہ آپ عمل پیرا ہو سکیں، اور دوسروں کے لیے بھی آپ کا عمل جو ہے وہ ترغیب کا باعث بن سکے۔ تو فقر میں تو چونکہ وہ زیادہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ کوئی مبلغانہ رنگ اختیار کیا جائے، بلکہ فقر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس نیکی یا جس اچھے کام کو چاہتے ہیں کہ ان کے دوست احباب بھی کریں تو وہ اس کا خود عملی نمونہ بنتے ہیں، تو ان کا جو عمل ہے وہی عمل ان کے دوستوں کے لیے ترغیب بن جاتا ہے۔ تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے جو مالک کی طرف سے فزیکل قوانین شریعت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان کے مطابق احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہی ایک راستہ ہے جو ہماری نجات کا راستہ ہے، جو ہمارے سکھ، چین، امن اور شانتی اور پیس کا باعث بن سکتا ہے۔ تھینک یو۔